من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ پچھلے کل کے مضمون میں مفاد پرست ٹولہ منافقین کا جو تھا ان کے متعلق بیان ہوا کہ وہ جب اہل اسلام کو کہیں پہ فتح حاصل ہوتی اور اس فتح کی صورت میں کچھ مال غنیمت ہاتھ آ جاتا تو منافق کہتے کہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی آج کامیاب بنا بیٹھا ہوتا، بس مجھ سے مسٹیک یہی ہوئی ہے کہ میں جا نہیں سکا ساتھ تو آج پیچھے رہ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کے ساتھ اگلے مضمون کو جوڑا، فرمایا کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، فرمایا کہ پھر چاہیے کہ پھر جہاد کریں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، جو آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، پھر جہاد کریں، یہ آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑیں، یہ بھی جس طرح وہ اہل اسلام اہل ایمان محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جہاد کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی جائیں۔ جس طرح وہ جا کے اپنی جان کو مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، موت کے منہ میں دیتے ہیں، تلواروں کے سائے میں ان کی گردنیں چلی جاتی ہیں، اس طرح یہ بھی جائیں۔ صرف تمنا کرنے سے تو کوئی کامیابی نہیں ملتی، تمنا کرنے سے بہت سارے لوگ صرف تمنا ہی لیے بیٹھے ہیں، تمنا لیے بیٹھے، بس جی یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا فلانا کر دوں گا ایسے کر دوں گا، ہوتا کچھ بھی نہیں۔ حرکت ہی نہ کرے بندہ تو برکت کیسے پڑے گی؟ حرکت کے ساتھ ہی برکت ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے غلام حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، کوئی بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی بہادری کے قصے مشہور ہوں، کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی وجہ سے اپنی جماعت کی وجہ سے لڑتا ہے کہ اس کی جماعت لڑ رہی تو وہ بھی لڑ پڑا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت حق پہ ہے یا نہیں، جیسے عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے یا نہیں، کہیں لڑائی ہو گئی ہے تو کھوکھر ہے چاہے سارے کھوکھر جمع، موچی ہے تو سارے موچی جمع، ملک ہے تو سارے ملک جمع، ارائی ہیں میاں ہیں میر ہیں چودھری ہیں تو سارے چودھری جمع، نہیں دیکھنا کہ لڑائی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ ہاں جی، دو بچے لڑ پڑے ہیں تو باقیوں کو چاہیے صلح کروائیں، بڑے جو ہیں، لیکن وہ بڑے بھی ان بچوں کے ابے ہیں نا، وہ بھی کسی دور میں بچے رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ لڑ پڑتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ غلطی پر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بھائی غلطی پر ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رشتہ دار غلطی پر ہے۔ یہاں پہ پورے گینگ ہیں، ہاں جی، ایک دم فون کریں گے 30-35 لوگ جمع ہو جائیں گے، چل بھائی 10 تین دسی ہوں آ میں تین دساں، تو میں نہیں جانتا، میں بڑا بڑا کتا اندروں۔ وہ ایک بندہ اگلے دن کہنے لگا کہ ایک جگہ دو بندے لڑ رہے تھے تو میں نے کہا جا کے صلح کرواؤں، کہتا ہے ایک بندہ کہنے لگا میں غصے کا بڑا کتا ہوں تو پرے ہو جا مجھ سے، دوسرا کہنے لگا میں غصے کا بڑا خنزیر ہوں تو پرے ہو جا، کہنے لگا میں نے کہا میں تو انسان سمجھ کے آتا، یہ تو لڑائی درندوں کی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ مجھے بھی کوئی نندر مار دیں، ہے یہ نہیں؟ تو اس طرح نہ بھائی، اپنی قومیت کی وجہ سے اس لیے لڑنا، اپنی عصبیت کی وجہ سے، رشتہ داروں کی عصبیت جیسے ہوتی ہے بندوں میں، جی میری قوم میری جماعت میرا فلانا میرا ڈھمکانا، نہ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کے صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان معاملات کے جو لڑتا ہے اپنی جماعت کے لیے اپنی پارٹی کے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ فی سبیل اللہ لڑنا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فی سبیل اللہ، میں بس جو بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، کریم آقا علیہ السلام نے میں وہ فی سبیل اللہ لڑنا ہے، وہ فی سبیل اللہ لڑنا ہے، اس کے علاوہ فی سبیل اللہ لڑنا نہیں ہے۔ ہاں اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ، مطلب اللہ کا دین اونچا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت اونچی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم اونچا ہو جائے، اس لیے لڑے۔ اب بتائیں نا ذرا، یہ مبارکہ کیسے واضح کر رہی ہے ہر بندہ مومن کے لیے کہ وہ اس لیے لڑنے والا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین اونچا ہو جائے، اس کی رات دن کی جد و جہد اسی پر ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین اونچا ہو جائے، اس کا بولنا اسی لیے ہو، اس کا لکھنا اسی لیے ہو، اس کا چلنا اسی لیے ہو، اس کا جناب حرکت میں آنا اسی لیے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دین اونچا ہو جائے۔
اللہ تعالیٰ کا کلمہ اونچا ہو جائے. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. حضور ارشاد فرماتے جو بندہ اس لیے لڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، اللہ کا دین اونچا ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے. جی بتائیں آج پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کا دین اونچا ہو جائے. ایک پیر کا مرید دوسرے پیر کے مرید کو سلام نہیں کرتا ہے یا نہیں؟ ایک مولوی کی تقریر سننے والا دوسرے مولوی کی تقریر سننے والے کو سلام نہیں کرتا. ان کے آپس کے اندر کے جو بغض ہیں وہ اور ہی ہیں، اندر کے دل کے اندر نفرتیں جو ہیں وہ اور ہی ہیں. آگے چل کے آئے مبارکہ میں اسی آج کے درس میں انشاءاللہ بات کھولتے ہیں مزید اسے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، میں جو بندہ اللہ کی راہ میں لڑے فیقتل وہ قتل ہو جائے، او یغلب یا پھر غالب آ جائے، غازی بن جائے، اسے مار آئے. اب دیکھیں پہلا جو یہ شک ہے اس کی دو ہی صورتیں پیش آ سکتی ہیں. جو میدان جہاد میں اترا ہے بندہ یا مر جائے گا یا مار آئے گا، یہی دو ہی ہیں نا، اس کے علاوہ تیسری تو کوئی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ فیقتل، فرمایا کہ وہ قتل ہو جائے. جسے آج کل کے لوگ دنیا دار لوگ جسے ناکامی کہتے ہیں، ناکامی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی مارا گیا جی رگڑا گیا جی بس، کس نے کہا تھا اس کو جاتا وہاں. آج بھی کوئی بندہ جہاد کا نام لے، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت و نموز کی بات کرے، اسے گولی ماری جائے تو بے دین لوگ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایم مارا گیا ہے، فضول میں مارا گیا ہے. حالانکہ فضول میں تھوڑا مارا گیا ہے، وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کے اونچے ہونے کی باتیں کر رہا تھا. وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کے گستاخوں سے نمٹنے کی باتیں کر رہا تھا. اس کی موت کو تم فضول موت کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فیقتل، رب تعالی نے ارشاد فرمایا جسے لوگ کہہ رہے ہیں ناکامی ہے وہ مارا گیا ہے، اور یغلب یا غالب آ جائے، جسے لوگ کامیابی کہیں، وہاں سے جیت کے آ جائے، بندے مار کے آ جائے کافروں کے مشرکین کے، اور جناب ڈھیر سارا مال لے کے آ جائے. دنیا دار بھی کہیں گے واہ واہ یار کمال ہے. جیسے منافق دیکھ کے کہتے تھے، پہلے کہتے تھے شکر ہے ہم نہیں گئے، جب تکلیف پہنچتی جب مال آ جاتا کہتے اوئے ہائے ہائے میں مارا گیا میں بھی چلا جاتا ساتھ. تو رب تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا فیقتل او یغلب، میں وہ قتل ہو جائے یا پھر وہ غالب آ جائے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد میں دونوں صورتوں میں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے دونوں صورتوں میں. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ صرف نیک نیتی کے ساتھ مرد مجاہد جو ہے میدان میں اتر جائے، بس نیک نیتی کے ساتھ، اور اس کی نیت جو ہے وہ جماعتی عصبیت نہ ہو، اور کوئی معاملہ نہ ہو بہادری داد شجاعت اس طرح کا کوئی بھی ذہن میں نہ ہو. صرف ذہن یہی ہو کہ میرے رب کا دین اونچا ہو جائے. یہ ذہن لے کے جب بھی کوئی مرد مجاہد میدان میں اتر جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اس معاملے میں جہاد کے معاملے میں بندہ مومن جو ہے نا اس کی زندگی میں غلبہ دین کے لیے لڑنے والا ہو، اس کی ہار نہیں ہوتی، اس کی ہار نہیں ہوتی، کیونکہ بندہ مومن جو ہے نا اس کے ذمے یہی لگا کے وہ کوشش کرے نتیجے سے مابرا ہو کر، نتیجے کی فکر کرے، اس کے لیے جد و جہد کرے کہ کوئی رزلٹ نکلے، کوئی نتیجہ نکلے، یہ فکر ضرور کرے، لیکن نتیجہ نظر نہ آنے کی صورت میں کام چھوڑ کے نہ بیٹھ جائے. ہے یہ نہیں؟ جیسے کئی سارے لوگ ہیں آگے پوچھتے جی وظیفہ بتا دیں فلانا مسئلہ ہے، مسئلہ بتا، انہوں نے وظیفہ بتا دیا، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب انہیں تعلیم یہی کی جاتی ہے، بتایا یہی جاتا ہے یار یہ وظیفہ ہے نا تیرا کام جو ہے وہ دنیاوی کام ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے نیت تم نے یہ کرنی ہے، پہلی نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے. پہلی نیت رب کو پانے کی کرنی ہے، دوسری نیت شوہر کو پانے کی کرنی ہے. اگر کوئی عورت ہے تو یہی کہا جائے گا نا اسے بھی شوہر ہے بے توجہ ہی کر رہا ہے تو اسے یہی بتایا جائے گا پہلی نیت یہ کر کے رب مل جائے، دوسری نیت پھر یہ کر کے وہ مخلوق ہے اس کی رب تبارک و تعالیٰ اس کا دل بھی تیری طرف متوجہ کر دے. کہ باپ ہے بیٹوں کی طرف توجہ نہیں کر رہا، بیٹے ہیں باپ کی طرف توجہ نہیں کر رہے، انہیں سب سے پہلے نیت یہی بتائی جائے. اور میں کوشش کرتا ہوں یہی بتاؤں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں وظیفہ پڑھ کے 30 دن 40 دن مجھے رزلٹ نہیں آ رہا جی، رزلٹ نظر نہیں آ رہا. ایک بندے نے وظیفہ پوچھا، ابھی کچھ 2-3 دن کی بات ہے، پوچھا پہلے تھا ابھی رزلٹ اس نے دیا مجھے، کہتے جی وظیفہ آپ نے کوئی تکڑا نہیں دیا مجھے. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتا جی کوئی 20% کام ہوا ہے، آگے 80 رہ گیا ہے. میں نے کہا یار تو کرتا رہے، دوائیاں بھی تو بندے سال ہر سال کھاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دوائیاں اثر ہی نہیں کرتی.
لیکن اس کے باوجود دوائی چھوڑتے نہیں ہیں، وظیفہ ایک دم سے چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ یار یہ کیا طریقہ ہوا ہیں؟ کم از کم یار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، جب آپ نیت پہلی یہی رکھیں گے کہ رب راضی ہو جائے، وہ بعد کی بات ہے کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، وہ دنیاوی چیزیں ہیں، مادی چیزیں ہیں، یہ دنیا 4 دن کی، یہ بھی بیت جانی ہے، گزر جان جیتے، جہاں پہلے اتنے دن گزر گئے ہیں وہاں آگے بھی گزر جائیں گے۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ وظیفہ پڑھے، کوئی بھی ذکر کرے، کوئی بھی اللہ اللہ کرے، سب سے پہلے نیت یہی ہو کہ مالک رازق کو پانے کی نیت ہو، ہے نا، یہ نیت کرے، اس کے بعد جو ہے نا باقی نیتیں بعد کی ہیں۔ لیکن لوگ جو ہیں بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔ اب بتائیں یار، جو بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہے تو وہ بندہ وظیفہ پڑھ کے کہے جی مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، بتائیں اس نے اپنا نقصان کیا نہیں کیا؟ اپنا نقصان کر بیٹھا ہے۔ اگر وہ نیت ہی یہی کرے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا جو ہے نا اس کے مطابق میں زندگی گزارنے لگ جاؤں، میں گناہوں سے بچ جاؤں، یا اللہ میں اس لیے طرح یہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ میں راہ حق پر چلنے لگوں، میری طرف آنے والی مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جائیں، یہ بعد کی باتیں ہیں، جی میرے جو ہے نا فلاں کام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلانا ہو جائے، یہ ساری باتیں بعد کی ہیں۔ اگر وہ نیت ہی پہلے یہی رکھے تو بتائیں یار وظیفہ پڑھنے والا بندہ بھی ہارتا تو نہیں ہے نا؟ رب تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، فرمایا کہ میں اجر دوں گا اسے، وہ تو خالق اور مالک ہے۔ یار حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی نا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یا اللہ کوئی نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو اسے کیسے جواب دیتا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھے کہتا ہے نا یا رب، اے میرے رب، تو میں کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ اگر گنہگار پکارے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں 3 بار کہتا ہوں، 3 بار اسے کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک، بتا کیا چاہتا ہے، بتا کیا کہتا ہے، اور بتا کیوں پکار رہا ہے تو مجھے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، وہ بت کے سامنے بیٹھا ہوا کوئی اتنا عرصہ تک، وہ یا سنم یا سنم، اوے بتا اوے بتا اوے بت اوے بت، اوے میرے محبوبہ دیکھ میری طرف۔ ایک مرتبہ اس کے منہ سے نا غلطی سے یا سمد نکل گیا، یا سمد غلطی سے نکل گیا اس کے منہ سے، فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 سے بندے کی کہنا ہے تم، بتا کیا چاہتا ہے تم؟ تو وہ بزرگ تھے، انہوں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ اس نے اتنا عرصہ اسے پکارا ہے، تو ایک لفظ ایک بار تیرے منہ سے نکلا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی جواب نہ دے میں بھی نہ دوں، ہمیں فرق پھر کیا رہ گیا؟ جواب وہ بھی نہ دے میں بھی نہ دوں، اس کا مطلب یہ ہے جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم مانگو میں قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اب کو بندہ کہتا ہے قبول ہی نہیں ہوتی، تو بندہ بھائی قرآن کریم کی آیت کا انکار کر، رب تعالیٰ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہا ہے وہ، یہ نہیں کہنا کسی نے بھی، وظیفہ پڑھ کے یہ نہیں کہنا بھی نہیں جی نفع نہیں ہو رہا۔ کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہوتے ہیں دعا مانگتے ہیں ہوتے جلد باز ہیں، دعا مانگتے ہیں ہوتے جلد باز ہیں، فرمایا کہ وہ دعا مانگ کے جلد بازی کرتے ہیں تو فرمایا کہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ میں وہ ایسے ہیں جیسے کوئی درخت لگا کے نا زمین پر لگا کے تو ساتھ 2-3 بعد روزانہ اکھیڑ کے دیکھتے رہے، جڑ اکھیڑ کے، تو وہ کہاں اگے گا بھائی؟ تو میں ان کا حال بھی یہی ہے، دعا مانگتے ہیں پھر حال یہی کرتے ہیں، تو میں ان کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے باریابی نہیں پا سکتی۔ پھر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مومن کی زندگی میں ہار نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد میں فیقتل او یغلب، وہ قتل ہو جائے او یغلب یا پھر غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں جی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین، یہ آیہ مبارکہ کا پس منظر دیکھیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان اور آقا علیہ السلام خود جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پیچھے 2 قسم کے لوگ رہ گئے تھے مکہ میں۔ ایک تو وہ تھے جو جان بوجھ کے وہاں رہنا چاہتے تھے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا بدر میں مارے گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جو بیچارے کمزور تھے، جی ہجرت کر نہیں سکتے تھے، جیسے عورتیں تھیں، بچے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہیں بھی وہاں ماریں پڑتی تھیں، انہیں بھی وہ تکلیف دیتے تھے کلمہ چھوڑنے پر، دین چھوڑنے پر۔ اور تیسرا طبقہ پیچھے رہ جانے والوں میں وہ تھا جو تھے تو طاقتور، ہجرت بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ یہ پیش آیا کہ ان کو مشرکین نے باندھ لیا تھا، وہاں ان کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، روزانہ ان پر ظلم و ستم ہوتا، روزانہ انہیں مارتے تھے، کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتے تھے کہ تم کلمہ چھوڑ دو، وہ بندھے ہوئے تھے، مجبور تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے جو وہاں پکارا نا رب تعالیٰ کو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں عرض کی کہ مولا
یہ لوگ ظالم ہیں، ہم پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، کو اپنی طرف سے کوئی بندے مقرر کر دے، اپنی طرف سے کوئی ہمارا ولی مقرر کر دے جو ہمیں اس ظلم سے چھڑائے، بظاہر تو ہمیں کوئی نہیں نظر آتا، تو ہی کرم فرما دے۔ ہیں جی، یہ دعا کی انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، میں کہ تمہیں ہوا کیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا درپیش ہے؟ حالانکہ داعیہ موجود ہے، داعیہ سبب موجود ہے جہاد کا۔ آج بھی کہتے ہیں جی جہاد فرض نہیں ہوا، میں نے کہا جی آپ بتائیں پھر ہوتا فرض کب ہے؟ کہتے ہیں جی وہ حاکم اسلام ہو، میں نے کہا وہ کس نے مقرر کرنا ہے؟ اسلام کے حاکم کے جھنڈے کے تحت ہوگا نا، وہ کس نے مقرر کرنا ہے؟ یا ایسے چپ کے سارے بیٹھے رہے تو پھر ہو جائے گا سارا کچھ؟ بڑے بڑے ملا بھی یہی کہہ رہے ہیں، بھی تیرا تو کام ہے میدان میں اتر، تیرا تو کام ہے باہر آ، تو کھڑا ہوا کیا ہے جی مجھے بنایا آپ حاکم اپنا، مجھے مانے اور لوگوں سے بیعت لے اور شروع کر دے کام تو۔ یہ عجیب بات ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں گھگو بن کے، انہیں جی حاکم اسلام کو وہ کس نے مقرر کرنا ہے؟ وہ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ نہیں؟ پیچھے جتنا بھی ہوا ہے، غازی ارطغرل کو رحمہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، باقی بھی جتنے لوگ ہیں انہوں نے جو نظام اسلامی کو قائم کیا وہ کیسے قائم کیا ہے؟ چند ایک لوگ اکٹھے کھڑے ہوئے تھے، یہ تھوڑا تھا پہلے پوری دنیا کے لوگ آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں اور حضرت صاحب کے جبے کبے کو سنبھالیں، کوئی حضرت صاحب کی دھوتی پکڑ رہے ہوں، کوئی جناب ان کے جناب جوتے اٹھا کے پھر رہے ہوں، تو پھر حضرت صاحب کہیں جی اب میں حاکم اسلام بن گیا ہوں، ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ اس لیے تو سختیاں اٹھانی پڑیں گی، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، ممکن ہے کئی ساری نسلیں بھی اس کام کے لیے گزر جائیں، بعد میں جا کے لوگ جو ہے نا وہ جا کے مضبوط ہوں، پھر اس کے لیے تو بھائی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ کھیر کی ایک پلیٹ نہیں چھوڑ سکتے، آپ اب جان کیسے دیں گے دین متین کے غلبے کے لیے جناب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں میں تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال والنساء والبلدان، حالانکہ کمزور مرد بیچارے اور عورتیں اور بچے، یقولون ربنا اخرجنا، وہ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اے ہمارے رب، اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، مولا ہمیں اس بستی سے بچا لے، ہمیں اس بستی سے نکال لے، اس مکہ مکرمہ سے نکال لے، ہمیں اس بستی کے رہنے والے درندے ظالم ہیں، یہ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، مولا ہمیں نکال یہاں سے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا بیان فرمائی محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے، میں کہ نکلو تم جہاد کے لیے، میں ان کو چھڑواؤ وہاں سے، آزاد کرواؤ وہاں سے، انہیں کتنا ظلم ہو رہا ہے ان پر۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ انتہائی اہم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہاں ہی پیدا ہوئے تھے نا وہ بچے، بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں، ان کی اماں بھی وہیں پیدا ہوئی ہے، ان کے ابا بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں، ظلم ہو رہا ہے ان پر، ایمان ان کا خطرے میں ہے، تو جب جہاں پہ ایمان خطرے میں پڑ گیا، شہر رب کا ہے، کعبہ وہاں پہ ہے، میزاب رحمت وہاں پہ ہے، ہاں جی مزدلفہ وہاں پہ ہے، مناسک حج وہاں پہ ہے، سارا کچھ وہاں پہ ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا اس بستی سے ہمیں نکال لے، اس جگہ سے ہمیں نکال لے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جذبہ اسلام پہلے ہونا چاہیے، جذبہ وطنیت بعد میں، وطن کی محبت بعد میں، اسلام کی محبت پہلے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش جب پاکستان سے علیحدہ ہوا، جسے سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں، وہ جب بنگلہ دیش جب پاکستان سے علیحدہ ہوا تو وہاں کے بنگالیوں نے یہ نعرے لگائے تھے کہ ہمارے دیش کا ہندو وہ ہمیں پیارا ہے دوسرے ملک کے مسلمان سے۔ انہوں نے بہار کے مسلمانوں کو قتل کیا، یہاں کے مسلمانوں کو قتل کیا، بنگالیوں نے قتل کیا انہوں نے، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے وطن کا نہیں ہے۔ تو پھر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ یہی تو شرک ہے، یہی تو کفر ہے کہ تمہارے لیے جذبہ ایمان سے جذبہ وطنیت آگے بڑھ جائے، جذبہ اسلام سے جذبہ وطنیت آگے بڑھ جائے، اور یہی تم نے کیا ہے۔ اور باقی چھوڑیں، وہ تو چلو پرانا واقعہ ہے، ابھی کا دیکھ لیں، آپ سندھ میں آپ چلے جائیں، سندھیوں کو وہاں کا ہندو برداشت ہے، وہاں کا یہودی برداشت ہے، وہاں کا مجوسی برداشت ہے، لیکن پنجاب کا مسلمان برداشت نہیں، کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہاں کے مسلمان کو مار دیں گے لیکن وہاں کے ہندو کی عزت کی ہر شے کا خیال کریں گے،
یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کا گھر جلا دیں، ہم یہ کہتے ہیں اس کا بھی خیال کریں، لیکن اس کے لیے سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ اپنا ایمان کا ہے، اسلام کا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا ہے۔ اور یہی ایمانداری والی بات ہے، کئی سارے لوگ جو ہے نا آتے ہیں ساتھ کے ملکوں سے، تو ہم باہر کہیں مدینہ شریف میں ہوں یا کہیں بھی ہوں، پتہ چلے یار یہ سنی ہے، ہم اسے بڑے خوش ہو کے ملتے سنی ہے کہ فلاں ملک کا ہے، لیکن وہ جیسے ہمیں اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم یہاں کے ہیں تو وہ منہ بنا جاتا ہے، یار یہ کیا ہوا بھائی، ہیں تیرے لیے وہ گائے کا موت پینے والا وہ تیرے لیے اچھا ہے اور میں ادھر کا رہنے والا مسلمان تیرے لیے اچھا نہیں ہوں، ہیں تو پھر اپنی اصلاح کر، اپنے ایمان کا جائزہ لے، تو کہاں کھڑا ہے اس وقت، ہیں یار اندازہ لگائے نا، کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے گئے تھے؟ ایران سے گئے تھے، بکتے بکاتے وہاں پہنچے، مدینہ میں پہنچے، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے کہ سلمان و منا اہل البیت، فرمایا سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ بتائیں یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں رہ رہے ہیں، روم سے گئے تھے، حبشہ سے گئے تھے، ہیں جی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، ہیں کیسے رسول اللہ علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے گھر کی یعنی کہ جو بیت المال حضور کا تھا نا، جسے آپ کہہ لیں کھانے پینے کا سارا انتظام، وہ سارا حضرت بلال کے سپرد ہوتا تھا، حضرت بلال کے سپرد ہوتا تھا سارے کا سارا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے بھائی، تم لوگ پتہ نہیں کن باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ او علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، فرمایا کہ جو پیراہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا لبرل بے دین لوگوں کے نزدیک وطن جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، جیسے آج کل کے ان کے لوگوں کو اس کے منہ سے بھی آپ سنتے ہوں گے پاکستان سب سے پہلے، حالانکہ اسلام سب سے پہلے، اسلام سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا جی، اسلام سب سے پہلے۔ اور آج یہی چل رہا ہے، سارے لوگ یہی کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ مرتے ہیں سارے کے سارے یہی وطن 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 وطن۔ اسلام کے لیے بھی لڑے ہو تم، اسلام کے لیے بھی مرے تم، نہیں مرے؟ کلمت اللہ ہی الاولیاء کے لیے کون لڑے گا، کون مرے گا؟ بتائیں بھائی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں آپ کو میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ کو ایک تاریخ کے حوالے سے بھی آپ کو سمجھ آ جائے مسئلہ۔ ترکیوں کی خلافت تھی، اگرچہ اس میں آخری وقت کے اندر بہت سارے مفاسد بھی آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں پر کہیں ظلم نہیں ہوتا تھا۔ ترکی حکومت میں ترکی خلافت جیسی بھی تھی، کمزور ہو چکی تھی بالکل، لیکن اس کے باوجود اسلامی شعار پر کسی کافر کو بھی بھونکنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ برطانیہ تک ان کے علاقے میں کسی نے فلم بنانی چاہی رسول اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر۔ آخری خلیفے کو پتہ چلا سلطان عبد الحمید کو کہ جناب ایسا ایسا معاملہ ہونے لگا ہے، تو سلطان نے اسی وقت تار بھیجا، کہا کہ انسان کے بچے بن کے معافی مانگو، نہیں تو میں پورا لشکر لے کے آ رہا ہوں تیرے پہ، تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں۔ لو جی، انہوں نے پھر معافی بھی مانگی، وہ فلم بھی بند کی، ان کو سزا بھی دی انہوں نے۔ بتائیں جب حکومت اسلام کی ہو نا تو پھر کافروں کے ملک میں بھی کوئی گستاخی کرے گا تو کافر مجبور ہوگا سزا دینے کے لیے، لیکن حکومت جب کافر کی ہو تو پھر جناب گستاخوں کو پروٹوکول مسلمان دیں گے، جو آج ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ آج کافروں کو گستاخوں کو پروٹوکول مسلمان دے رہے ہیں۔ گستاخہ ملعونہ آسیہ مردودہ کیسے گئی ہے پروٹوکول کے ساتھ یار؟ پورے دنیا کفر کے ممالک سارے جمع ہو گئے، اسے یہاں سے لے کے جانے لگے، پورے شادیانے بجائے گا جناب یہاں سے وہ جب دفع ہوئی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام کی کیسی برکت ہے، نظام خلافت کی کیسی برکت ہے۔ وہ جیسی بھی تھی خلافت عثمانیہ آخری دور کے اندر کمزور ہو چکی تھی انتہائی، لیکن باوجود اس کے جی فلسطین کے لیے کئی بار یہودیوں نے آ کر پیسے دینے کی پیشکش کی، ایسے سونا سامنے رکھتے تھے، سلطان نے تھپڑ مار دیا اس کے منہ پر، انہوں نے کہا یہاں سے نکل جا، یہاں سے میں ایک انچ بھی زمین تمہیں نہیں دوں گا۔ پھر اس نے کیا کیا انگریز کتے نے، اس نے یہ کیا کہ لوگ چھوڑے جاسوس، اور پھر اس نے عربوں کو اکسایا اس بات پر، جذبہ وطنیت دیا۔ اس نے کہا دیکھو تم عرب ہو، تم پر حکومت ترکی کر رہے ہیں، نہ یہ نہیں، تمہارے وطن کے حکمران ہونے چاہیے۔ یہ قطر کے آج جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خلافت قطری ہے نا، جو قطری شہزادے ہیں ان کے وڈیروں نے خلافت کو قطرا ہے،
ٹھیک ہے جی، یہی لوگوں نے. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ جو تھا سعود، یہ اس علاقے کا چودھری تھا، اور مولوی اس کے ساتھ محمد بن وہاب مل گیا. یہ سارے مل کے خلافت کو توڑنے والے تھے. آپ ہمفرے کے اطرافات اٹھا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے کیسے کیسے لوگوں کو ساتھ ملا ہے. ایک بندہ اور بھی تھا یار، جس کا نام شیخ رحمہ اللہ، بہت بڑے بزرگ تھے، سید تھے. ان کے پاس بھی ہمفرے گیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہاں رہنے لگا. کہتا جی اس نے کوشش یہ کی تھی کہ انہیں رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف کرے، انہیں رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف کرے، اور اس طرح کر کے انہیں کھڑا کرے جناب، دین کے خلاف وہ کھڑا ہو جائے بندہ. لیکن کہتا جی میں کئی سال تک ان کے پاس رہا، لیکن کئی بار میں نے دیکھا کہ وہ بندہ جب بھی حضور کا نام لیتا تھا پہلے وضو کرتا تھا، پھر حضور کا نام لیتا تھا، حضور کا نام لیتا تھا، کھڑے ہو کے حضور کا اگر نام کوئی لیتا تو کھڑا ہو جاتا اس طرح ہاتھ باندھ کے، ایسے اس پہ جلال طاری ہوتا حضور کے نام کا. تو کہتے ہیں کہ وہ پھر ہم پھر کہتا ہے میں نے کہا یہاں دال نہیں گلتی میری، جو اپنے نبی کا اتنا ادب کرنے والا ہو نا، کہتا ہے وہ اپنے نبی کے نظام کا کبھی دشمن نہیں بن سکتا. تو کہتا ہے پھر میں نے ڈھونڈا نجدی کو، وہ پھر ہاتھ چڑھا میرے، اسے پھر میں نے سمجھایا سارا معاملہ. تو کہتا ہے وہ ہاتھ چڑھ گیا. اس نے پھر فتوے دیے، اس نے کہا رسول اللہ علیہ السلام کی قبر جو ہے سب سے بڑا بت یہی ہے. اس نے پھر یہ باتیں کی وہاں پر، لوگوں کو پھر اکسایا اس نے. جی پھر انہوں نے پھر جو بھی کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے، سارے معاملات سب کے سامنے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ خلافت جو ہماری ٹوٹی ہے وہ بھی نظریہ وطنیت کی لعنت کی وجہ سے ٹوٹی ہے. خلافت جو ٹوٹی ہے، آج جو مسلمانوں کے سر سے خلافت کا سایہ چھین لیا گیا ہے، وہ اسی نظریہ لعنت، نظریہ وطنیت کی وجہ سے گیا ہے. سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ آج بھی بہت سارے ملا میرے مخالف ہیں، کہتے ہیں یہ نظریہ وطنیت کا دشمن ہے. بھائی کہتے ہیں ہمارے بزرگ، میں نے کہا جا پڑے تو اور تیرا بزرگ ہے، ہم دوسرے بزرگ نہیں مانتے. جس کے نزدیک اسلام بعد میں ہو وطن پہلے ہو. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے یہ دعا کی، یہی دعا بتا رہی ہے اسلام پہلے ہے وطن بعد میں ہے. جی یہ دعا دیکھیں، الفاظ دیکھیں یار اس کے. انہوں نے کہا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے، اس کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، بڑے درندے ہیں، ہم پر ظلم کر رہے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ دعا ہوئی ہے ان کے لیے مدد کرنا تم پر ضروری ہو گیا ہے. اب بتائیں یار یہ دعائیں کہاں کہاں ہو رہی ہیں؟ آج فلسطین میں دعا نہیں ہو رہی کہ ہمیں ظالموں سے بچایا جائے. وہ تو پاکستانیوں کو ان کے نام لے کے پکار رہے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے نزدیک وطن پہلے ہے، وطن کی جو سرحدیں ہیں وہ ان کے نزدیک مقدس ہیں. ان کے نزدیک اسلام پیارا، نہ دین پیارا، نہ اپنا ایمان پیارا، نہ مومن پیارا، نہ اہل ایمان پیارے، نہ اہل اسلام پیارے، کچھ نہیں ہے ان کے نزدیک. ان کے نزدیک صرف وہی ہے کہ بس جناب گانے ریلیز کر دیے، جب بھی کوئی بڑا دن آ گیا لو جی پتہ نہیں کتنے کتنے کروڑوں روپے کے گانے ریلیز کر رہے ہیں. میں نے کہا یار تمہاری ماں ماری جائے اس دن بھی ایک گانا ریلیز کر دینا یار. تمہاری بہن کی عزت تار تار ہو، تمہاری بہن کی عزت تار تار ہو، اس دن بھی ایک آدھا گانا ریلیز کر دینا. وہ مسلمان بہنیں فلسطین کے اندر جن پر مظالم ہوئے، کشمیر کے اندر ظلم ہو رہے ہیں، ان پر 30-30 ہزار لڑکیوں کو ایک ایک جناب کچھ ہی لمحے میں اٹھا کر کے ہندو لے جائیں، اور یہ جناب گانے ریلیز کر رہے ہیں یہاں. یہ شیطان خان پاگل کا بچہ جب معاملہ ہوا کشمیر کا تو کہتا جی چوکوں پر کھڑے ہو کے 1 منٹ 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، چوکوں پہ کھڑے ہو کے، اپنے چوکوں پہ کھڑے ہو کے خاموشی اختیار کریں گے. اور جب بات اس کی حکومت کی آئی، اس کی پوچھل پہ پیر آیا تو کہتا میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. کیوں بھائی ایسے تم چوڑے ہو، کتے ہو تم، جب بات ہے تمہاری اپنی تو تم جناب خنزیر بن جاتے ہو، اور جب بات ہے اہل ایمان کی، اہل اسلام کی عزت اور ناموس کی، جب بات ہے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی، تو پھر تم ٹھنڈے یخ بغیر بن جاتے ہو. یہ کیا طریقہ ہوا؟ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فرمایا کہ اللہ اکبر وجعل لنا من لدنک ولیا، اور انہوں نے دعا کی مولا اپنے پاس سے ہمارا کو ولی مقرر کر دے، ہمارا کو ولی مقرر کر، ہمارا مددگار مقرر کر دے. وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنی طرف سے ہمارا کو نصیر بھیج دے، مددگار بھیج دے، ہمارا کو غمخوار بھیج دے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، میں وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. والذین کفروا، اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے راہ میں لڑتے ہیں. طاغوت کہتے ہیں اللہ کے راہ کے علاوہ جتنے راہ ہیں سارے طاغوت کے ہیں.
سارے طاغوت کے ہیں. کوئی وطن کے لیے لڑ رہے, کوئی سرحد کے لیے لڑ رہے, زمین کے لیے لڑے, وہ سارے کے سارے لڑنے والے طاغوت کے لیے لڑنے والے ہیں. کوئی پیسے کے لیے لڑے, دولت کے لیے لڑے, شجاعت کے لیے لڑے, بہادری کے لیے لڑے, اس جتنے بھی سارے لڑنے والے ہیں سارے کے سارے طاغوت کے لیے لڑنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان, اے ایمان والو تم شیطان کے ولیوں سے لڑو. شیطان کے ولیوں سے, ہاں اس سے ثابت ہو گیا کہ ولی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک ولی رحمان ہے, ایک ولی شیطان ہے. تو ولی رحمان جو ہے وہ رحمان کے نظام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, حبیب کریم کے نظام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ولی شیطان جو ہے وہ شیطان کے نظام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا ولی رب تعالیٰ کے دین کے لیے لڑتا ہے, اور شیطان کا ولی شیطان کے نظام کے لیے, اس کے دین کے لیے لڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فقاتلوا اولیاء شیطان, تم شیطان کے اولیاء سے لڑو. رب تعالیٰ نے فرمایا حوصلہ دیا مومنوں کو, میں پریشان نہیں ہونا تم نے, میں جیسے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں نا ایسے شیطان بھی اپنے دوستوں کی تربیت کرتا ہے. شیطان بھی انہیں سجھاتا ہے, مختلف ہیلے بتاتا ہے, مختلف طریقے بتاتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہونا, ایک طرف شیطان ہو ایک طرف رحمان ہو, رحمان کی پاور سبحان اللہ, اس کی مدد, پھر اس کی بتائی ہوئی تدبیر, پھر میں پریشان نہ ہونا تم کے ادھر اتنے بڑے لشکر ہیں, یہ ہے وہ ہے, میں تم نے نہ ان کے ہتھیاروں کو دیکھنا نہ کسی اور چیز کو دیکھنا, تم نے صرف میری مدد کو دیکھنا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں ان قید الشیطان کان ضعیفا, میں شیطان کی چالیں, اس کا مکر, اس کی منصوبہ بندی, اس کی پالیسیاں, اس کے پروٹوکولز, رب تبارک و تعالیٰ میں ضعیفا, سارے کمزور ہیں. سارے کیا ہیں؟ کمزور ہیں. یہاں ایک لطیفے کی بات شاید پہلے بھی سنائی ہو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان قید کن عظیم, عورتوں کے متعلق عورتوں کے مکر بڑے ہیں, عورتوں کے مکر بہت بڑے ہیں, بڑے عظمت والے ہیں, عورتوں کے مکر بڑے بڑے ہیں. اور یہاں شیطان کے بارے میں فرمایا رب تعالیٰ نے میں کہ اس کا مکر کمزور ہے. وہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ کئی بندے جو ہیں وہ شیطان کی چال سے گرچہ بچ جائیں لیکن عورت کی چال سے بچنا بڑا مشکل ہے یا نہیں. آقا علیہ السلام کا النساء و حبائل الشیطان, عورتیں جو ہیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. عورتیں کیا ہیں؟ شیطان کی رسیاں ہیں. شیطان انہی کے ذریعے قید کرتا ہے, رسی ہوتی نا ایسے ڈال کے کسی کو پھنساتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ میں یہ شیطان کی رسیاں ہیں عورتیں, اچھے بھلے جبے کبے والے بزرگ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ ہاں اس لیے ان سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.